ہمیں اس منظر میں جانا ہوگا، یہاں ہوتے ہوئے قیامت کی اس منظر نامے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اس جمع غفیر میں، اس راستے میں روشنی کے حامل ہیں یا ہمارے پاس روشنی وہاں نہیں ہے۔ یہ ہمیں ابھی فیصلہ لینا ہے۔ وہاں پر ہمیں پچھتاوا ہمارے کام آنے والا نہیں ہے، وہاں پر واپسی نہیں ہے، وہاں سے ہمیں کوئی گاڑی ملنے والی نہیں ہے واپس آنے اور یہاں سے بھی وہ روشنی خرید کر لے جانے کی کوئی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں اور ہمیں احساس ہو کہ ہمارے پاس تو روشنی نہیں ہے تو چلو کہاں تھی واپس، اچھا ہم لے کے آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بھی یہاں لکھی ہے، قرآن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ تمہارے پاس ایسا چانس نہیں ہوگا کہ تم آ کر کے روشنی لے جاؤ۔ تو یہ میں نے اس لیے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ آج کی محفل میں آپ کی پوری توجہ لے سکوں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے کہ ہمیں یعنی ہماری اگلی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر، یہ کتنا اہم ہے کہ اگر آج ہم اس پر نہ سوچیں، اگر اس بات پر ہم آج نہیں سوچتے اور اس کا خیال نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اس روشنی کی تلاش نہیں کرتے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگاتے، اس کے لیے قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کی اہمیت کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے، تو پھر یقیناً یہ ہمارا ایک شعوری فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن کے لیے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نہ کرے روشنی نہ ہوگی تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ تو ہم نے خریدی ہی نہیں، اس کو تو ہم نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے بھی، اور اس کے لیے ہم نے کوئی قیمت دینے کی بات یا تکلیف برداشت نہیں کی۔ تو اللہ نے محترم پہلے قرآن سن لیتے ہیں اور پھر ان نکات پر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ روشنی نہیں ملے گی، جن کی وجہ سے وہ نکات دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ روشنی سلب کر لی جائے گی اور نہیں ملے گی، اور وہ روشنی ساتھ لے کے آپ نہیں جا سکیں گے اگر وہ ایلیمنٹس موجود ہوں گے تو وہ اس روشنی کے اینٹی ہیں۔ تو پہلے قرآن دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان نکات پر بات کریں گے۔ یوم قیامت کے دن کو اشارہ ہے، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، تر المؤمنین آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم کہ نور ان کے ہاتھوں سے اور ان کے سامنے نکلتا ہوا چل رہا ہوگا۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا، اور انہیں خوشخبری ہوگی کہ ان کے لیے اللہ کا جو اجر اور وعدہ ہے جنت کا اعلیٰ ترین انہیں ملنے والا ہے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ حقیقی کامیابی جس کی تمنا اور آرزو اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ قیامت کے دن کا منظر ہے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو لے جایا جا رہا ہے ان کی کامیابی کے اجر کی طرف، جنتوں کی طرف، اور نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے ان کے آگے اور چل رہی ہے۔ یہ منظر ہے، اچھی طرح سے فالو کر لیجیے۔ قیامت کا ایک منظر ہے، ہم قیامت کے مباحث بیان کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا قیامت میں سیکوینسلی ایک واقعہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیان کر دیں،
قیامت میں مختلف منظر ہیں جو قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، اور وہی مختلف منظر ہماری تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور اسی حکمت کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو آج سورہ الحدید کا ایک منظر ہے قیامت کے حوالے سے، اہل ایمان مرد اور عورتوں کا ایک واقعہ، ایک حال بیان کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن انہیں لے جایا جا رہا ہے جنت کی طرف، اور انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ اجر ہے، اللہ پاک نے تمہیں ہمیشہ کے لیے عطا کیا، اور یہ وہ کامیابی ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ، اور اس دن ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کو منافق مرد اور عورتیں کہیں گے کہ یہ نور ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو، ہمارے پاس نہیں ہے، اس روشنی میں سے کچھ ہمیں بھی مستعار دے دو، ہم بھی اپنا راستہ دیکھیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جواب کیا ملے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اس کے لیے تمہیں واپس جانا پڑے گا، لوٹنا پڑے گا، اور یہ تمہارے پیچھے رہ گیا ہے نور کا سلسلہ جہاں سے نور ملتا ہے، اس کے لیے تمہیں واپس جانا پڑے گا اور وہاں سے نور لانا پڑے گا جہاں سے ہم آئے۔ ایمان والے چلے جا رہے ہیں، نور ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ جنتوں کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، اور انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، اور انہیں کامیابی کی جو وعدے تھے اس کی تکمیل کی خوشخبری دی جا رہی ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں جنت دی جا رہی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے وہ کامیابی جس کا وعدہ تھا۔ ایسی حالت میں منافق مرد اور عورت بھی وہاں ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب دیکھیے اس میں حکمت سمجھ لیجیے، یہ منافق جو ہے یہ ظاہراً مسلمان ہے اور ایمان والا ہے، ظاہری طور یہ مسجد میں پایا جاتا ہے، یہ روزے کی حالت میں پایا جاتا ہے، یہ حج میں پایا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ منافق یہ کہتے ہوئے پایا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، زبان سے بھی یہ کہہ رہا ہے، عملاً بھی یہ شریک اعمال اسلام ہے، لیکن پھر بھی منافق ہے۔ کیوں؟ بڑا عجیب سا مرض ہے، خطرناک مرض ہے، اتنا خطرناک مرض ہے کہ کل قیامت کے دن کافروں کے ساتھ برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہاں دنیا میں کافروں سے الگ شناخت دیتا ہے، یہاں دنیا میں منافق کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہ مسلمان ہی کہلاتا ہے، ایمان والا ہی کہلاتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں کے ساتھ اکٹھا کیا۔ یہ آیت کریمہ بھی آ رہی۔ اب ذرا اس کی اہمیت دیکھیے، نفاق کی، منافقت کی کتنی خطرناک ہے اگر اللہ نہ کرے۔ یہ مرض ہم میں موجود ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، اور یہ ہمارے ایمان کو کھا چکا ہو، یہ ایسا خفیہ مرض ہے، کینسر ہے، جب پتہ چلتا ہے تو لا علاج ہوتا ہے۔ اس کا خطرناک ہونا قرآن و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے، اس کے بارے میں کتنا زیادہ انسان کو ورید ہونا چاہیے، کتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے،
اور اس کے بارے میں کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور ہر بار ڈیلی جیسے شوگر پیشنٹ اپنا شوگر ٹیسٹ کرتا پھرتا ہے، ہر وقت مشین اس نے خرید کے رکھی ہوتی ہے، اپنے شوگر کے بارے میں ہر وقت وہ اپنے آپ کو مشین میں ڈالتا ہے، ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اپنا خون نکالتا رہتا ہے اور شوگر ٹیسٹ کرتا رہتا ہے کہ کہیں زیادہ تو نہیں ہو گئی، کہیں کم تو نہیں ہو گئی، ذرا سا بھی اتار چڑھاؤ فکر کرتا ہے، دوائی لیتا ہے۔ سیم لائک دس، ایمان اور نفاق کے معاملے میں انسان کو اسی طرح اپنا ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت رینیو رکھنے چاہیے، اپنے عقیدے پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے معاملات پہ، اپنی سوچ پہ، اپنی فکر پہ محاسبہ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھپ کے باہر ہو جائے اور انسان غلط فہمی کی نظر ہو جائے اور اس خفیہ بار کی فی قلوبہم مرض۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ لفظ قلب جو ہے یہ دین اسلام کی ٹرمینالوجی میں عقل و دانش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قرآن کریم کہہ رہا ہے ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دل لفظ قلب کا معنی کیے جاتے ہیں دل، لیکن اس کو اسلام استعمال کرتا ہے عقل و دانش کے لیے۔ اور آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دل کمانڈ کر رہا ہے پورے جسم، اب سے پہلے کہہ رہی تھی ذہن کمانڈ کرتا ہے، اب میڈیکل سائنس یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں، ذہن جو ہے، دماغ جو ہے وہ دل سے کمانڈ لیتا ہے، دل اصل میں پورے باڈی کا کنٹرولر ہے۔ یہ آج کی میڈیکل سائنس یہ ابھی انیشیلی اس کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہے، آئندہ چل کے اسے کھل کے ڈسکس کرنے والی ہے۔ اب تک اس کا خیال تھا کہ جو ذہن ہے انسان کا یہ ماسٹر ہے اور یہ کنٹرول کرتا ہے پوری باڈی کو، لیکن اب کہہ رہی ہے کہ نہیں، دل کنٹرول کرتا ہے ساری باڈی۔ بہرحال یہ میڈیکل سائنس کی بات ہو جائے گی، ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دماغوں میں ایرر ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے، ان کے عقیدے میں فرق ہے، ان کے یقین میں فرق ہے، ان کے بلیف میں فرق ہے۔ یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ ہے، ان کے ہاں ایرر ہے، اس پر یہ کنفیوز ہے۔ یار یہ سنی سنائی بات ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ قبر میں جب فرشتے آگے اسے اٹھائیں گے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھیں گے کیا کہتے ہو ما تقول فی ھذا الرجل، تو یہ منافق کیا جواب دے گا کہ لوگوں سے سنا تھا ان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ حدیث شریف امام بخاری حدیث لائیں، قبر میں جب فرشتے آگے اٹھائیں گے مردے کو اور اس سے پوچھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ کہے گا میں نہیں جانتا ان کو، لوگ کہتے تھے ان کے بارے میں جو میں نے سنا۔ اور جو ایمان والا ہوگا وہ کہے گا ہاں جی اللہ کے رسول ہے، میں ان کو امت ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ منافقین کہیں گے کہ ہمیں بھی نور دو، جواب ملے گا کہ نور کے لیے تمہیں واپس جانا پڑے گا دنیا میں، وہاں ملتا ہے اور یہ وہاں سے ملے گا۔ منافقین کو وہاں پر الگ کر دیا جائے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دروازہ